السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ زندگی کامیاب بنائیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے کامیابی کا کرائٹیریا کیا بنایا۔ ہماری نظر میں، ہم سب کی نظر میں کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آئے، اس کی اچھی تربیت ہو، اس کی تعلیم کا اچھا انتظام ہو، اس کے بعد اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی جگہ جاب کرے یا اچھی جگہ تجارت کرے یا اچھی جگہ اس طرح کے کام کرے جہاں پہ اس کا نام ہو، نام بنے۔ مقصد خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کامیابی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک اچھا بینک بیلنس ہو، اس کا فیوچر ڈارک نہ ہو بلکہ روشن ہو، اس کا مستقبل روشن ہو۔ اس شخص کو ہم کامیاب سمجھیں۔ جس کے پاس گھر ہو، گاڑیاں ہو، مال و متاع ہو، ایسا شخص ہماری نظر میں کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر کامیابی کا 4 کرائٹیریا بتایا، 4 معیار بتایا کہ یہ 4 چیز کسی بھی انسان کے اندر اگر آ جائیں تو وہ شخص کامیاب ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی کو کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر بات قسم سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض جگہ پر قسم کھا کے کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بات کی اہمیت بتانا ہوتا ہے کہ آگے قسم کے بعد جو جواب قسم میں جو بات آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے قسم اٹھاتے ہیں، ورنہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اہم چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، اور ویسے بھی ہم بھی کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اہم چیز ہو جس کی قسم اٹھائی جائے، جیسے قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، جیسے قسم کھاتے ہیں ہم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اہم چیزوں کی قسم کھا کے آگے بعد ارشاد فرماتے ہیں، جیسے فرمایا والعشر، والفجر فرمایا، والتین والزیتون فرمایا، اس جگہ پر فرمایا والعصر، فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد وقت ہے، اوقات ہے، ٹائمز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وقت کتنی بڑی اہمیت کا حامل چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وقت کی قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، جس کو ہم ایسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت غور کی ضرورت ہے کہ یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتا، تو ہر وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
فرمایا والعصر، قسم ہے وقت کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے، لاس میں ہے۔ آگے 4 کرائٹیریا بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، 4 چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اگر اس انسان میں آ جائے تو وہ اس خسارے سے نکل سکتا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، وہ انسان سے مسلمان بن جائے، تو یہ کامیابی کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ مسلمان بن جائے، ایمان لے کر آ جائے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول و تمام انبیاء علیہ السلام پر اور ان کی تمام کتابوں پر۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہ لے کر آئے بلکہ عامل الصالحات، نیک کام بھی کرتے رہے۔ نیک کام ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تمام عباداتیں بھی آ جاتی ہیں، تمام فرائض عبادات بھی آ جاتی ہیں، تمام نوافل مستحبات عبادات، ساری عبادتیں اس نیک کام میں آ جاتی ہیں۔ تو ایمان لے کر آنا سب سے پہلا کام اگر لاس سے بچنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایمان کے بعد اچھے کام کرنا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا 2 چیز اور، کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہمیشہ حق کے ساتھ چلنا، حق کے اوپر رہنا، حق کی ہمیشہ حمایت کرنا، حق کی تلقین کرنا اور خود بھی حق بولنا اور سچائی کے راستے پہ چلنا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ہمیشہ صبر سے کام رکھنا، ہر معاملے میں صبر سے کام رکھنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ صبر کے 3 مفسرین حضرات نے صبر کے 3 معنی بتائے ہیں کہ 3 معنی ہے صبر۔ ایک صبر تو یہ ہے، 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ ایک طریقے کا صبر تو وہ ہے جو ہم نارملی زندگی میں کرتے ہیں، کہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر صبر، جو ہم سب جانتے ہیں، ایک تو یہ صبر ہے۔ دوسرا صبر کیا ہے کہ نیک کام کر رہے ہیں، نیک کام کرنے میں فار ایگزامپل ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور دوسرے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ کام چھوڑ کر نماز کی طرف آؤں، اب یہاں پر ہم وہ کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ رہے ہیں، یہاں پہ جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا، یہ دوسرا معنی ہے صبر کا۔ اور تیسرے نمبر پہ صبر کا معنی کیا ہے کہ نیک برائی سے بچنے پہ صبر کرنا، کہ ایک برائی کا دل چاہ رہا ہے بہت، کہ میں یہ کام برا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے یہ کام کر لو، شیطان بیکار ہے، لیکن آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس چھوڑنے کے اوپر جو آپ کو تھوڑی بہت وقتی طور پر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا اور جنت کی طلب کی امید رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ 3 طریقے کا صبر ہوتا ہے، یہ تینوں صبر کے اوپر چلنا۔ تو فرمایا یہ 4 کرائٹیریا ہے کامیابی کے، اگر ان 4 چیزوں پر عمل ہو جائے، زندگی میں آ جائے، تو یہ 4 چیز اگر انسان مسلمان اپنا لے تو وہ کامیاب ترین انسان ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور خلاصے کے طور پہ کامیابی کا ایک لفظ میں یہ بتاؤں کہ جنت میں چلا جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، موت کے بعد جنت میں داخلہ ہو جانا، یہی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مسلمانوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، جیل بنایا ہے، اور کافروں کے لیے جنت بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ، اور ایسا ہے بھی حقیقتاً بھی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بڑے مزے میں، یا جو لوگ بہت زیادہ فاسق و فاجر ہیں بڑے مزے میں، بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں اور خصوصاً جو پکے ٹھکے مسلمان ہیں وہ زیادہ مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مسلمانوں کے لیے قید خانہ بنایا۔ تو مثال کے طور پر ایک شخص جیل میں رہتا ہے، ایک قید خانے میں، تو اس کے پاس وہاں پہ ساری آسائشیں نہیں ہوتی، اس کے پاس وہاں پہ سارے آرام اور عیش کی زندگی نہیں ہوتی، لمیٹڈ چیز ہوتی ہے جس سے اس کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اور جو جیل سے باہر ہے اس کے لیے آزادی زندگی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے ایک جیل سے تعبیر فرمایا کہ یہ ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، یہاں پہ مسلمان پریشان رہے گا، یہاں پہ اس کو اچھے کام کرتے ہوئے بھی پریشانی ہوگی اور برائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہاں پہ اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت بنایا، تو وہ عیش و آرام میں۔ تو اس کے اوپر ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کافروں کو اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، مسلمان اتنے پریشان ہیں، تو اس وقت ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ شیطانی چال ہوتی ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس سے ہم مسلمانوں سے اچھے تم وہ کافر ہیں جو اتنے عیش و آرام میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. جب وہ مریں گے، اب مرنے کے بعد ان کے لیے اب ساری آزمائشیں، سارے عذابات شروع ہو گئے. اور مسلمان کی جو لمیٹڈ زندگی ہے 80-90 سال، یہ مشکلات کی زندگی ہے. اگر اس نے عبادت کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزار لے، اس کے بعد پھر اس کے عیش و آرام شروع ہو جائیں گے. جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ زندگی مسلمان کے لیے ایک بہت بہترین زندگی بن جائے گی اور کامیابی والی زندگی بن جائے گی. اور جو کافروں نے اس دنیا میں مزے اٹھا لیے، اب مرنے کے بعد اب ان کے لیے کوئی مزے نہیں، اب ان کے عذاب شروع. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت بنایا ہے. تو مسلمان دنیا میں پریشان رہے گا، بہرحال پریشان رہے گا، اور اس پریشانی اٹھاتے ہوئے اگر اللہ کو راضی کر لے گا تو اس کے بعد جو اصلی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں اس کے عیش و آرام ہے. اور جو کافر کفر کے حالت میں مرے گا، پھر اس کے بعد اس کے عیش و آرام ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے عذابات اور اس کی تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کے اوپر نظر دوڑائیں، اپنے آپ کے اندر کامیابی کا یہ نقطہ تلاش کریں کہ یہ چیز میرے اندر ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اگر ہے تو اور اس کے اوپر استقامت کی دعا کریں اور اس کو کوشش کے ساتھ اچھی طریقے سے چلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.